تم تینوں تو میرے گھر کی شہزادیاں ہو۔ شفیق نے تینوں بچیوں کو خوبصورت سے فراک دلوائے اور اس کے بعد چوڑیاں پہناتے ہوئے کہا تھا۔ طاہرہ بھی مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو بس اپنی بیٹیوں سے ہی پیار ہے۔ شفیق نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا جب سے یہ دنیا میں آئی ہیں بس کیا کہوں کہ میرے گھر میں رونق ہی لگ گئی ہے، تم تو اب مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ شفیق نے مذاق سے اپنی دل عزیز بیوی کو تنگ کیا تھا۔ طاہرہ اسے ناراضگی سی دکھانے لگی، کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ طاہرہ کی اس قسم کی باتیں سن کر شفیق ہمیشہ ہنس دیتا تھا، کہنے لگا تمہارے لیے تو میں نے سب سے پہلے وہ مہرون اور گولڈن چوڑیوں کا سیٹ پسند کر لیا تھا، لیکن جب نیلم، بشر اور حفصہ نے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے یہ کہا کہ پاپا ہم نے چوڑیاں بھی لینی ہیں تو میں نے سوچا پہلے میں انہیں دلوا دیتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میری پیاری سی بیگم کو برا لگ جائے گا۔ اس نے بڑی محبت سے طاہرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ طاہرہ شرم سے چپ سی ہو گئی تھی۔ زندگی کس قدر حسین تھی۔ ابھی چھوٹی عید کی تو بات تھی جب رفیق نے چاند رات پر اپنی بیٹیوں کو عید کے نئے کپڑے دلوائے تھے اور ساری شاپنگ کروائی تھی، کھانا بھی باہر ہوٹل سے ہی کھلوایا تھا۔ عید پر طاہرہ نے اپنی نند اور دیور کو بھی دعوت پر بلایا۔ جب وہ دونوں دعوت پر آئے تو کلثوم تو تینوں بھتیجیوں کو گلے لگا لگا کر مل رہی تھی، کہنے لگی میرے بھائی کے گھر کی رونق ان سے ہے۔ 700 روپے کلثوم نے تینوں بچیوں کو دیے۔ چاچا نے بھی بڑی محبت دکھائی تھی، اس نے 500 کا نوٹ تینوں بچیوں کو دیا تھا۔ پھپھو تو بار بار بھائی سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا تو جی چاہتا ہے تینوں بھتیجیوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، کیسی پھول جیسی ہیں میری بھتیجیاں۔ شفیق نے بہن کو 10,000 عیدی دی اور بھائی کے بچوں کو بھی۔ تینوں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ شفیق کے حالات ہی اچھے تھے اور ہمیشہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا تھا۔ اگلے روز شفیق کے چھوٹے بھائیوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ تینوں بچیوں نے وہی فراک پہنے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی تھیں۔ طاہرہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سبھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ سڑکوں پر رش معمول سے بہت زیادہ کھڑا تھا، اس لیے جیسے ہی گرین سگنل آن ہوا شفیق نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی، لیکن سامنے سے آنے والی بس میں بیٹھا ڈرائیور منہ میں نسوار ڈالے نشے میں چور تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا اشارہ بند ہو چکا ہے، اس لیے بڑی تیزی سے بس گاڑی میں دے ماری۔ شفیق کی گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے کلا بازیاں کھانے لگی تھی۔ طاہرہ اور بچیوں کی چیخو پکار تھی، گاڑی الٹ چکی تھی اور ساتھ ہی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ جلدی سے وہاں پر کھڑے لوگوں نے گاڑی کی کھڑکیوں سے بچیوں کو نکالا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ تینوں بچیاں صحیح سلامت، بس ہلکی پھلکی چوٹ ان کے سروں پر لگی تھی، لیکن شفیق اور طاہرہ کی بےحد نازک حالت تھی۔ جب تک انہیں ہسپتال لے جایا گیا دونوں ہی دم توڑ چکے تھے۔ نیلم 12 سال کی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل سے اپنے چاچا اور پھپھو کو اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ دونوں بہن بھائی بھاگے بھاگے ہسپتال تک پہنچ گئے، لیکن دیکھا تو شفیق اور طاہرہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بچیاں تو روئے جا رہی تھیں۔ اس وقت پھپھو نے بھتیجیوں کو سینے سے لگایا تھا، کہنے لگی میں تم لوگوں کو ماں بن کر پالوں گی۔ کلثوم بھائی بھابھی کی تدفین کے بعد تینوں بھتیجیوں کو اپنے ساتھ لے آئی، لیکن تینوں بچیاں گمسم سی رہنے لگی تھیں۔ پہل تو کلثوم ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رویہ بھتیجیوں سے بدلنے لگا تھا۔ اس نے نیلم کو اسکول سے ہٹوا کر گھر کے کاموں پر لگا دیا، کہنے لگی کہ میں اتنی زیادہ فیسیں نہیں بھر سکتی۔ حالانکہ بھائی کے سارے کیش پر کلثوم اور اس کے چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا تھا۔ گھر البتہ تینوں بیٹیوں کے نام تھا۔ وکیل کہہ چکا تھا کہ جب تک بڑی بیٹی 18 سال کی نہیں ہو جاتی آپ اس گھر کو نہیں بیچ سکتے، نہ ہی کرائے پر چڑھا سکتے ہیں، اور یہ وصیت شفیق نے پتہ نہیں کس وقت کی تھی اور وکیل کو اس بات کا پابند بھی کر دیا تھا۔ جب یہ وصیت دونوں بہن بھائیوں نے سنی تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ بھائی کا گھر بیچ کر پیسے آدھے آدھے کر لیں گے۔ جب پتہ چلا کہ بھائی نے گھر تینوں بیٹیوں کے نام لگا رکھا ہے اور جب تک بڑی بیٹی نیلم 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ نہ تو گھر کو بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی گھر کو کرائے پر چڑھا سکتے ہیں، گھر ان کے کسی کام کا نہ تھا۔ ایک بار نیلم کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے سے قاصر تھی، تو پھپھو نے اس کی چھوٹی بہن بشرا سے کہا کہ وہ چائے بنائے، لیکن وہ بیچاری چھوٹی تھی۔ چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے چائے کی کیتلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، چائے اس کے پاؤں پر گری تھی۔ اب وہ چلانے لگی، پاؤں بھی جل گیا تھا۔
نیلم بخار کی شدت کے باوجود لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کچن میں پہنچی تھی۔ بشرا کا پیر جلا دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اسی وقت اس کی پھپھو بھی آ گئی۔ کہنے لگی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اندھی ہو گئی تھی کیا؟ ساری چائے گرا دی۔ کیا حرام کے پیسوں کا دودھ آتا ہے جو اس طرح سے ضائع کیا ہے؟ تم کیا ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کام کر رہی تھی؟ یہ سن کر نیلم کو بڑا غصہ آیا۔ وہ اپنی پھپھو سے کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آئی اتنی چھوٹی سی بچی سے کام کرواتے ہوئے؟ اگر میں بیمار ہو گئی تھی تو آپ چائے بنا لیتی۔ یہ کہنا تھا کہ کلثوم کہنے لگی کم بخت کرم چلی، میرے آگے زبان چلاتی ہے۔ ارے تم تینوں تو ہو ہی منحوس، میرے جوان بھائی کو کھا گئی۔ یہ کہتے ہوئے نیلم کی پھپھو نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے تھے۔ وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ رفیق اور طاہرہ کے ایکسیڈنٹ کی موت نے تینوں بیٹیوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی تھی۔ نیلم رونے لگی تو بشرا اپنی تکلیف بھول کر اپنی پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی پھپھو پلیز آپ ہی کو نہ مارو۔ یہ کہنا تھا کہ بری طرح سے کلثوم نے بشرا کو دھکا دیا تھا۔ کہنے لگی ہٹ پیچھے، آج تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے ہمت کیسے کی میرے آگے زبان چلانے کی؟ آج اس کی زبان چھری سے کاٹ دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ حفصہ بھی رونے لگی۔ دونوں بہنیں رو رہی تھیں۔ نیلم بھی ہاتھ جوڑ کر اپنی پھپھو سے معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے نیلم کے منہ پر 3-4 تھپڑ اس قدر زور سے مارے کہ 5 انگلیاں اس بیچاری کی گال پر چھپ گئی تھیں۔ بخار میں وہ پہلے ہی کپ کپا رہی تھی اور اب تو بے سدھ ہو کر زمین پر ہی لیٹی رہی۔ جیسے ہی بشرا نیلم کی طرف بڑھنے لگی تو اس کی پھپھو نے کہا خبردار جو تم لوگوں نے اس بدتمیز کو پانی بھی پلانے کی کوشش کی، بھوک ہی مرے گی آج رات تک، کچھ نہیں ملے گا اسے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر زمین پر جمع ہونے لگے تھے۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کا باپ کس طرح نیلم کو پیار کرتا تھا۔ کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتا تھا۔ جب اسے بخار ہوتا تو طاہرہ سے زیادہ شفیق ہی نیلم کو سنبھالتا تھا۔ پوری رات اس کے پاس بیٹھا اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرتا رہتا تھا، اسے وقت پر دوا پلاتا، کبھی دودھ کا گلاس اس کو اپنے ہاتھوں سے پلاتا کہ میری بچی بخار سے کمزوری ہو گئی ہوگی۔ کلثوم نے نیلم کو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ دیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہنوں نے آدھی آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی چھپا لی۔ جب سب سو گئے تب وہ دونوں نیلم کے پاس آئیں، اسے پانی کا گلاس پلایا اور اپنی بچی ہوئی روٹی اپنی بہن کو کھلانے لگیں۔ نیلم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ اس نے رات کو ہی پھپھو سے چھپ کر اپنے چاچا کو فون کر کے بلا لیا۔ دوسرے ہی دن جب اس کا چاچا کلثوم کے گھر آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ چاچا کے ساتھ لگ کر تینوں بے تحاشا رونے لگیں، کہنے لگیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمارا یہاں دل نہیں لگتا۔ یہ سن کر کلثوم کو بڑا غصہ آ رہا تھا، کہنے لگی یہاں کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ نیلم یہ سن کر پہلے تو یہ سوچنے لگی کہ میں پھپھو کی ساری حرکت اپنے چاچا کو بتا دوں۔ اسے لگا تھا کہ اس کا چاچا اس کا ہمدرد ہوگا، لیکن پھر کہنے لگی کہ ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن چاچو کو دیکھ کر ابو کی یاد آ جاتی ہے۔ چاچو کے ساتھ لگ کر ہمیں اپنے ابو کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چاچا سے لپٹ گئی تھی، اس لیے میں چاچا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ دونوں چھوٹی بہنیں کہنے لگیں جہاں نیلم آپی جائے گی ہم بھی وہیں جائیں گے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت کلثوم نے بھی یہی سوچا کہ بھتیجیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی قیوم کا بس ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی نیلم کا ہی ہم عمر تھا، لیکن باولا سا تھا۔ وہ تینوں بھتیجیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی چاچی نے تینوں کی شکلیں دیکھیں تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ کہنے لگی قیوم تم ان تینوں کو کیوں اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ پہلے ہی تمہارا کام کاروبار اتنا نہیں ہے، ہم 3 بندے ہیں، بڑی مشکل سے مہینہ گزارتے ہیں۔ کلثوم تو کھاتے پیتے گھر میں گئی ہے، پیسہ شوہر کے پاس خوب ہے، کیا 3 بھتیجوں کو رکھ نہیں سکتی تھی؟ نیلم نے جب چاچی کے تیور دیکھے تو ان کے پاس آ گئی، کہنے لگی چاچی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، لیکن ہمیں یہیں رہنے دیں۔ ہمیں چاچا کو دیکھ کر ابو کی یاد آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چاچا نہیں ابو ہیں، ہمیں ابو کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وقتی طور پر تو قیوم کی بیوی چپ کر گئی، لیکن آئے روز خرچے پر بحث کرنے لگی تھی۔ اپنا بیٹا باولا تھا، جب اسے غصہ چڑھتا یا اسے دورہ پڑتا تو وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتا تھا۔ قیوم اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ 2 دن اس کے کمرے میں قیوم کے علاوہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں دینے جاتا تھا، کیونکہ اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ تینوں بہنیں ویسے بھی اس لڑکے سے بہت گھبراتی تھیں، لیکن دن کے وقت جب چاچا گھر پر نہیں ہوتے تھے تو بجائے نیلم کی چاچی خود اپنے بیٹے کو کھانا دینے جاتی، وہ نیلم سے کہتی تھیں کہ جا عامر کو کھانا دے کر آ۔
نیلم کہتی تھی کہ چاچی آپ کو پتہ ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ غصے میں وہ کچھ بھی اٹھا کر سر پر مار دیتا ہے۔ میں نہیں چاہوں گی، میں آپ کا کچن میں ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی تم میرے بیٹے کو پاگل سمجھتی ہو، وہ پاگل نہیں ہے، جاؤ جا کر اسے کھانا دے کر آؤ، اور ویسے بھی مستقبل میں تم نے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں تمہیں یوں ہی اس گھر میں سہارا نہیں دے رہی، میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ نیلم کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ 12 سال کی تھی اور اس کی چاچی کو ذرا بھی لحاظ نہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی سے کیا بات کر رہی ہیں۔ نیلم اس وقت کچھ نہیں بولی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا یوں ان کی زندگیوں کے فیصلے ہو سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی وہ پاگل سے کریں گے۔ نیلم ڈرتے ڈرتے عامر کے کمرے تک گئی تھی، اور جیسے ہی دروازے کا نیب گھما کر اندر گئی تو عامر غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ جیسے ہی واپس پلٹنے لگی عامر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نیلم کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگا مجھ سے ڈرتی ہو تم؟ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی بہت زور سے پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں تم سے نہیں ڈرتی، حالانکہ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اماں نے بتایا ہے کہ وہ مجھ سے تمہاری شادی کریں گی۔ کہنے لگا مجھ سے شادی کرو گی نا؟ بولو نیلم۔ وہ اس بات کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ کہنے لگی عامر مجھے باہر کام ہے، مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ کہنے لگا میں تم سے ضرور شادی کروں گا، مجھے تم بڑی اچھی لگتی ہو۔ نیلم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا ہاتھ اس سے کیسے چھڑوائے۔ وہ بہت ہی جنونی قسم کا تھا، پھر ذہنی طور پر نارمل بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہ کہتی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو یقیناً وہ اسے مارنے پیٹنے لگتا۔ نیلم کہنے لگی ہاں عامر میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن دیکھو ابھی تم کھانا کھاؤ، میں باہر جا رہی ہوں، مجھے صفائی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا مکرو گی تو نہیں؟ اماں کہتی ہیں کہ یہ تمہاری بیوی بنے گی، تم میری بیوی بنو گی نا نیلم؟ نیلم کو لگ رہا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہے۔ کہنے لگی ہاں میں تم سے شادی کروں گی، پلیز تم میرا ہاتھ چھوڑو۔ عامر نے یکدم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی اور اپنے اسٹور روم میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو مصیبت میں پھنس چکی تھی جس کی کوئی بھی خلاصی نظر نہیں آ رہی تھی۔ روتے روتے اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی، ماں باپ کو پکارنے لگی، کہنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، ورنہ آپ کی شہزادیوں کے ساتھ یہ دنیا بہت غلط کرے گی۔ اسے عامر سے ویسے ہی بڑا ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جب اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتا، اسے اتنا مارتا کہ وہ مر ہی جاتی۔ ویسے بھی وہ اچھی سوچ کا مالک نہیں تھا، پاگل تھا، اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بار بار جب وہ یہ سوچتی کہ چاچی اس کی شادی عامر سے کروا دیں گی تو ڈرنے لگتی تھی۔ اب تو اس کی چاچی نے تماشا سا پکڑ لیا تھا، گھر کے سارے کام نیلم سے کرواتی تھی اور عامر کی ساری ذمہ داری اسی پر ڈالتی جا رہی تھی۔ ایک بار جو کچھ نیلم نے اپنے کانوں سے سنا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ رات کو وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی، جب سب کچھ کر کے اپنے اسٹور روم میں جانے لگی جہاں اس کی چچی نے تینوں بچیوں کے بستر بچھائے تھے، اور وہی اسٹور روم ان کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اسٹور روم اس کی چاچی کے کمرے کے برابر میں تھا۔ جب وہ وہاں جانے لگی تو چاچا چاچی کی باتیں اسے کمرے سے باہر سنائی دینے لگیں۔ وہ شاید کان نہ دھرتی لیکن بات اس کے متعلق ہو رہی تھی، اس لیے اس کے قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے۔ جب اس نے کان لگا کر سنا تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کی چاچی کہہ رہی تھی کہ میں تو کہتی ہوں عید پر ہی عامر کا نکاح نیلم سے کر دو، ویسے بھی مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اپنے بیٹے کی شادی کر دو گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر نیلم کو لگا جیسے اگلا سانس لینا بھول گئی ہو۔ اس کا چاچا کہنے لگا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ عامر بھی 13 سال کا ہے اور نیلم بھی 13 سال کی ہے، اتنے چھوٹے بچوں کی شادی کون کرتا ہے؟ اور تم جانتی ہو جیسے عامر کو دورہ پڑتا ہے تو میں مرد ہو کر اسے نہیں سنبھال سکتا، اور وہ نازک سی بچی کا کیا حال کرے گا؟ چاچی کہنے لگی بس بھی کر دو، تمہیں تو ساری برائیاں بس اپنے بیٹے میں ہی نظر آتی ہیں۔ کہہ تو رہی ہوں ڈاکٹر کہہ رہا تھا شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، کبھی بستر گندا کر دیتا ہے، کبھی چیزیں توڑ دیتا ہے۔ اس کی بیوی ہوگی تو وہ سنبھالے گی اسے۔ پتہ نہیں کیسی تھی جو اپنے بچے کو سنبھالنے سے گریز کر رہی تھی۔
नीलम बेहद परेशान होकर रह गई थी। सोच रही थी कि अगर वो ईद तक यहाँ रुक गई तो सारी ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाली अज़ियत में मुब्तला हो जाएगी, और अगर अकेले घर से भाग गई तो यकीनन इसकी चची बुशरा से अपने पागल बेटे की शादी कर लेंगी। इसलिए वो स्टोर रूम में गई। दोनों बहनें सो रही थीं। 1 घंटा बैठे इनकी शक्ल देखती रही। हफ्सा तो वैसे भी 6 साल की थी, लेकिन चच्ची इसे सारे बर्तन धुलवाती थी, बुशरा से कपड़े धुलवाती थी, बाकी सफाई और खाना पकाना सब कुछ नीलम करती थी। अपनी मासूम बहनों के कभी चेहरों को देखती तो कभी हाथों को देखती। माँ ने तो नवाले भी अपने हाथों से इनके मुंह में डाले थे। कभी 1 गिलास पानी तक किसी बच्ची से लाने के लिए नहीं कहा था। पहले तो खूब आंसू बहाने लगी, फिर अपनी बहनों को जगाया, क्योंकि सब सो चुके थे और यही वक्त था कि वो कोई फैसला करती। इसने कहा कि हफ्सा, बुशरा उठो जल्दी से। दोनों बहनें उठकर अपनी बहन की शक्ल देखने लगीं। कहने लगी, क्या हुआ आपा? चाची ने मारा है? वो कहने लगी, अभी मैं तुम लोगों को कोई भी जवाब नहीं दे सकती, बस फटाफट से उठो। दोनों बहनें उठीं। नीलम का हाफजा बहुत अच्छा था, इसे अभी भी अपने घर का रास्ता अच्छी तरह से याद था, और ये भी जानती थी कि खाली घर है, शुक्र है कि कोई नहीं चढ़ाया गया। और इत्तेफाक की बात थी कि घर की एक चाबी इसके पास मौजूद थी, जो वो अपने बैग में रखती थी, क्योंकि जब स्कूल से आती थी तो दरवाज़ा खुद खोलती थी। इसने उसी बैग के अंदर अपनी बहनों के कपड़े रखे और बहनों को लेकर घर से बाहर निकल गई। लेकिन रात का वक्त था, इसलिए खौफ खा रही थी। अब्बा की दी हुई ईदी अभी तक इसके पास मौजूद थी, जो इसने बैग में इसलिए रखी थी कि जब स्कूल जाएगी तो स्कूल में सहेलियों को बर्गर और बोतलें खिलाएगी, पिलाएगी। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई थी। मेन रोड पर जाकर रिक्शे की तलाश की थी। इत्तेफाक था, रिक्शे वाला बूढ़ा शख्स था। बच्चियों को देखकर रिक्शा रोक लिया। कहने लगा, बेटा तुम तीनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो कहने लगी कि हमारे अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे चाचा जी। क्या आप हमें हमारे घर छोड़ देंगे? हमारे पास किराए के पैसे मौजूद हैं। वो बूढ़ा कुछ देर तीनों बच्चियों को देखता रहा, फिर ठंडी सांस लेकर कहने लगा, हाँ हाँ बेटा बैठो। तीनों बच्चियां रिक्शे वाले के साथ बैठ गईं। नीलम इसे अपने घर का पता बताने लगी। घर तक इसने इन तीनों बच्चियों को छोड़ दिया था। चाबी से नीलम ने घर का दरवाज़ा खोला और अपनी बहनों के साथ घर में आ गई। रिक्शे वाले को किराया देने लगी तो उसने साफ मना कर दिया। कहने लगा, नहीं बेटा तुम अपने पास रखो। नीलम अपने घर आ गई थी। साफ सफाई करने के बाद इसने जब अपने बैग में देखा कि इसके पास कितने पैसे हैं तो सिवाय 1,000 के कुछ भी नहीं था। अगले रोज़ घर के करीबी दुकानदार से 1,000 का राशन ले आई, लेकिन वो कितने दिन चल सकता था? कुछ ही दिनों में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और नीलम ये सोच रही थी कि वो घर तो छोड़कर आ गई है, अपने घर में भी बैठ गई है, लेकिन घर का खर्चा कैसे चलाएगी? इसने सोचा कि लोगों के घर में काम काज करके अपनी बहनों का पेट पाल सके, लेकिन इसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। बड़ी बेबस हो चुकी थी, और 2 दिन से तीनों बहनों ने कुछ नहीं खाया था, बस पानी पीकर ही गुजारा कर रही थीं। उम्मीद थी कि कोई न कोई तो इन्हें गोश्त देगा। छोटी बहनें भी कहने लगी, आप ही बराबर वाले घर में कुर्बानी होती देखी थी, और सामने वालों ने 2 बकरे भी कुर्बान किए हैं। आपा, क्या वो हमें गोश्त भेजेंगे? वो कहने लगी, हाँ भेजेंगे। फिर इसने बहनों को दिलासा देने के लिए एक पतीली में पानी चढ़ाया। कहने लगी, जैसे ही गोश्त आएगा मैं यहाँ पर पका लूँगी। दोनों बहनें खुश हो गईं, लेकिन किसी ने भी इनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। किसी ने गोश्त देने की जहमत नहीं की थी। सबके घरों से खुशबुएं उठ रही थीं, बिरयानी बन रही थी, कहीं बारबेक्यू बन रहा था, लेकिन इन बच्चों के घर में सिर्फ पानी पक रहा था। रात को जब इसका दिल बिल्कुल उदास हो गया तो कहने लगी, तुम लोग बैठो, मैं गोश्त लेकर आती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई। आस पड़ोस से किसी ने कुछ ना दिया तो रोते हुए कब्रिस्तान चली गई। अपने माँ बाप की कब्र पर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हमारा तो कोई भी सहारा नहीं रहा, मैं क्या करूं और कहाँ से अपनी बहनों के लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करूं। वो खुद भी छोटी सी थी। 2-3 घंटे बाद जब वापस आई तो घर का दरवाज़ा खुला देखकर डर गई। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो हैरान रह गई थी। वो रिक्शे वाला घर के अंदर राशन के थैले रख रहा था, साथ में बहुत सारा गोश्त भी लाया था। ये देखकर वो हैरान रह गई कि वो तो खुद एक गरीब इंसान था, फिर इसकी मदद क्यों कर रहा है। वो कहने लगा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बीवी बेटा बहुत साल पहले ही मर चुके हैं, मैं अकेला ही रहता हूँ। लेकिन जब आज अपने घर में गोश्त खाने लगा तो मुझे तुम लोगों के चेहरे याद आने लगे, इसलिए सोचा कि ईद तुम लोगों के साथ मना लूँ।
اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو۔ وہ تینوں رونے لگیں تو اس شخص نے تینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ حالانکہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی ایک احساس کا رشتہ تھا جو ان کے بیچ قائم ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص وہیں رہنے لگا تھا۔ اس کے پاس اور بھی بہت سے رکشے تھے جو اس نے کرائے پر دے رکھے تھے اور خود بھی رکشہ چلاتا تھا۔ وہی ان تینوں بچوں کی کفالت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنا بنا کر بھیج دیتے ہیں، جو کہ سگوں سے بھی زیادہ سگا بن کر دکھا دیتا ہے۔